السلام علیکم. میں آپ کو سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں قوم سے کہ کیا وجہ ہے کہ وابڈا اتنی اجلت میں ہے, اتنا ڈیسپریٹ ہے کہ دنیا کا ٹالسٹ سب سے اونچا آر سی سی ڈیم بنانے کو جا رہا ہے. 3,200 فٹ سے شروع کرے گا, یعنی وہ اس کی جو ریور بیڈ ہے, اور کاراکورم میں ہم سب کے لیے ایک خطرہ بھی ہے اور انتہا کا مضر بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر یہ ڈیم گرتا ہے تو پورے انڈس پہ سکھر تک کوئی چیز نہیں کھڑی ہوگی, کیا کالا باغ اور کیا براجز. اور اس کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے آر سی سی ڈیم کی کہ اس کو آپ ریور بیڈ کے نیچے لے کے جاتے ہیں, اور ڈپینڈنگ کہ بیڈ راک کدھر ہے 50-60 میٹر آپ اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں اور اس میں اینکر کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو آپ اٹھاتے ہیں. اس کے برعکس جو پری فیزیبلٹی ہوئی تھی 20 سال پہلے 1984 میں, معافی چاہتا ہوں, وہ کیا تھی؟ وہ تھی سی ایف آر ڈی ڈیم کی. سی ایف آر ڈی ڈیم ہے کنکریٹ فیسڈ راک فل ڈیم, یعنی اس سائٹ کے ارد گرد پتھر ہی پتھر ہیں, گرینائٹ ہی گرینائٹ ہے ہی گرینائٹ, اور کیا ہے مطلب ہے کہ وہ تو مفت پڑا ہوا ہے ادھر, کوئی ٹرانسپورٹیشن کا ایشو نہیں ہے, کوئی کاراکورم ہائی وے کو وائڈ کرنا اور اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اس پہ سیریس اماؤنٹ آف پیسہ نہیں خرچ ہوتا. وہیں سے آپ نے راک کاٹنا ہے اور اس کو سی ایف آر ڈی بنانا ہے, اور ریور بیڈ ایکسکیویشن کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بیڈ راک پہ جانا نہیں, آپ نے ریور بیڈ کے اوپر ہی اس کو رکھنا ہے اور آپ کا ڈیم بننا شروع ہو جائے گا. اس کی کیا خوبی ہے سی ایف آر ڈی کی؟ یہ لچکدار ڈیم ہوتا ہے. یہ پچھلے 40 سالوں میں بہت مقبول ہو گیا ہے. دنیا میں کہتے ہیں سب سے زیادہ پاپولر یہ ڈیم, جہاں بھی ریموٹ سائٹ ہو, جہاں ٹرانسپورٹیشن کے ایشوز ہوں, یا زلزلے کا سلسلہ ہو, سیزمک ایکٹیو زون ہو, وہاں یہ سب سے زیادہ سیف ڈیم سمجھا جاتا ہے, اور بہت پاپولر ہو چکا ہے چائنا میں. 2008 میں چائنا نے 233 میٹر ہائٹ کا ڈیم بنا لیا ہے, سی ایف آر ڈی. اب آئیں آر سی سی ڈیم پر. 2009 تک جو ہائیسٹ آر سی سی ڈیم تھا دنیا کا, وہ لانگ ٹان تھا چائنا میں 216 میٹر, اور وہ راک بیڈ سے. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ آپ جس علاقے میں بنا رہے ہیں ڈائمر بھاشا ڈیم, وہ تو نہ صرف سیزمک ایکٹیو ایریا ہے, بٹ آپ ایک فالٹ لائن, جو سیٹلیشن فالٹ لائن ہے, اس کے اوپر لوکیٹ کر رہے ہیں اپنے ریزروار, اور اس کے پیچھے 6 یا 5 ایم اے ایف کی جگہ آپ 8 ایم اے ایف رکھنا چاہتے ہیں گروتھ سٹوریج, جو کہ بن گیا 10 بلین کیوبک میٹرز, جو بن گیا 10 بلین کیوبک میٹر سے زیادہ. 10 کیوبک کلومیٹر جو ہے وہ 10 بلین کیوبک میٹر سے زیادہ بن گئے, اور ہر کیوبک میٹر 1 ٹن ہوتا ہے, تو 10 ارب ٹن پانی آپ رکھیں گے 4,000 فٹ کے اوپر. ایک زلزلے والی جگہ, ایک زلزلہ زدہ جگہ کہنا چاہیے, یا پرون ٹو زلزلہ, سیزمکلی ایکٹیو ایریا, وہاں آپ اتنا پانی اسٹور کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ وہاں آپ فلڈ کنٹرول نہیں کر سکتے. فلڈ کنٹرول تو ہونا ہی کالا باغ, اکھوڑی آف چینل, مومن, ان کا کنجنکٹیو یوز ہے. یہ تینوں جب آپریٹ انشاءاللہ کریں گے پھر صحیح فلڈ کنٹرول. انڈس تو بہت بڑا دریا بنتا ہے چلاس کے بعد, ڈائمر بھاشا کے بعد. اچھا, اب بات رہی کہ انڈس کیسکیڈ میں اب آپ ایک ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں اور اس سے 2 کام لینا چاہ رہے ہیں. آپ ڈائمر بھاشا سے دونوں کام لینا چاہ رہے ہیں. آپ ڈائمر بھاشا سے کالا باغ کا بھی کام لینا چاہ رہے ہیں, جو کہ ناممکن ہے. اب آپ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اب آپ نے ڈائمر بھاشا ڈیم پر ٹینڈر کر لیا, اور آپ نے ریویو کے بغیر, کنسلٹنسی آپ نے کمپٹیشن نہیں کروائی, سنگل بڈ پر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ نیسپا کی کرے گا. نیسپا کے پاس پورے پاکستان میں بڑے اچھے انجینئر ہیں, لیکن ڈیم ایکسپرٹ کوئی نہیں, لارج ڈیم ایکسپرٹ کوئی نہیں پورے پاکستان میں, جس کا مطلب وابڈا میں بھی نہیں ہے, نیسپاک میں بھی نہیں. تو اتنا بڑا خطرہ کیوں بول لے رہے ہیں آپ لوگ کہ آپ کالا باغ کے 260 فٹ آپ نے 660 پہ لگا کے اس کو 920 بنا دیا؟ وہ کیا بچپنا ہے؟ واٹ از گوئنگ آن ہیئر؟ اور پھر اس کی قیمت جو ہے وہ 7 ارب جو ہونی چاہیے تھی موجودہ حالات میں, وہ 15 ارب پہ چلی گئی. اور یہ 15 ارب آپ ایک خطرناک ڈیم بنانے کو جا رہے ہیں جس کو ایک قسم کا تلوار لٹکے گی سب کے اوپر. سو what is the reason? What is the reason? What is the hurry?
اینڈ ابو آل آپ کو دنیا کے ٹاپ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حرکت مت کریں. آپ کو جس کا بھی نیس پاک نے حوالہ دیا ہے وہ دراصل CFRD کے حق میں ہے. اتنا بڑا خطرہ ہم کیوں لینا چاہتے ہیں؟ آخر وہ تو سیزمک ایکٹیو ایریا ہے، ارتھ کوئک ایکٹیو ایریا ہے. تو ہم کیوں ان چیزوں پہ غور نہیں کر رہے جب اس پہ آپ کو دنیا کے ٹاپ لوگوں نے، سب سے بڑے بڑے لوگوں نے جو اس کام کو سمجھتے ہیں، جس میں ڈاکٹر غلام صفدر بٹ صاحب، جس میں AECOM USA کنسلٹنٹس ہیں، جس میں سوئس کنسلٹنٹس پاوری کے ڈاکٹر ویلانڈ ہیں، جس میں چائنیز اپنا ایکسپیرینس بتا رہے ہیں آپ کو اپنی ویب سائٹ سے، جس میں پرانا جنرل مینیجر وابڈا کا اور CEO ڈائمنڈ بھاشا، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ بہت خطرناک اور بہت مہنگا سولوشن ہے جو آپ نے سوچا ہے. اور اس طرح ہی شمس الملک صاحب آپ کے بہت گراں قدر سول انجینئر ہیں، جنہوں نے 2005 کی ٹیکنیکل کمیٹی رپورٹ میں کلیئرلی کہہ دیا کہ ہم ایک ازدہا نہیں بنانا چاہتے اتنا اونچا RCC ڈیم، ہم تو ایک فیسلٹی چاہ رہے ہیں. اور اس کو 7 ممبروں نے سائن کیا. بٹ صاحب نے تو کہا ہی 2004 میں، انہوں نے 3 خط لکھے مشرف صاحب کو، 2 سال ان کی حیاتی کے تھے اور 2006 میں فوت ہوئے. انہوں نے 3 خط مشرف صاحب کو لکھے اور 1 خط انہوں نے وابڈا چیئرمین اس طارق حمید صاحب کو لکھا، اور اس کو ملنے بھی گئے. انفیکٹ خط ملنے کے بعد لکھا چیئرمین صاحب کو کہ یہ میں نہیں قبول کرتا اس ڈیم کو، اس ڈیزائن کو. آپ نے میرا ڈیزائن 1984 کا کیوں چینج کیا؟ وہ صحیح ڈیزائن تھا جو سیف ڈیزائن تھا اور وہ پرپس فلفل کرتا ہے. یہ 1100 میگا واٹ اور لینے کے لیے آپ نے اس کی قیمت $8 بلین بڑھا دی، اور یہ 8 بلین میں ختم نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ تو فلڈ کنٹرول پورا نہیں کر سکے گا. فلڈ کنٹرول تو نیچے ہونا ہے جہاں پانی زیادہ ہے، وہاں بننی ہے. تو کالا ڈیم کو ہم صرف بیک گراؤنڈ میں ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں سارا کچھ. پھر ہم کنسلٹنسی میں کمپیٹیٹو بڈنگ نہیں کرا رہے. کنسٹرکشن میں بھی یہ رپورٹ آئی ہے کہ کمپیٹیٹو بڈنگ نہیں ہو رہی. ویئر از دی ایشو؟ ہمارے پاس فالتو پیسے آ گئے ہیں، یا ہم بہت دلیر ہو گئے کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ ڈیم اگر گرتا ہے، اور جس طرح جنرل بٹ نے کہا ہے کہ سکھر تک کوئی چیز نہیں کھڑی رہے گی انڈس کے اوپر، خدا نخواستہ اگر یہ ڈیم بریک ہوتا ہے بائی اینی ریزن، نیچرل ریزن اور اینیمی ایکشن، تو یہ تو ایک دلدل میں پھنسنے والی بات ہے. ہم کیوں اس قسم کے خطرہ مول لے رہے ہیں اپنے اوپر؟ اور جو آخری بات میں کروں گا کہ RCC ڈیم کیونکہ غیر لچک دار ہوتا ہے، اس میں لچک نہیں ہوتی، اٹس ناٹ فلیکسیبل، اٹس اے ریجڈ ڈیم. اس کا دنیا میں اس ٹیرین میں مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ وہاں RCC ڈیم بنا دیں اس ہائٹ کا. آپ کو بیسٹ اگر آپ کا جو ہے، یہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں CFRD کی، ان کو بہت امپروو کر دیا گیا ہے. تربیلا اور منگلا بھی ایک فارم آف CFRD ہے، لیکن ان میں ارتھ کور ہے، تو وہاں مٹی اویلیبل تھی. یہاں مٹی نہیں ہے، نہ یہاں سینڈ ہے نہ سلٹ ہے. اس کے بعد 2005 میں وہ بھی نثار میمن صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی، ٹیکنیکل کمیٹی آن واٹر ریسورسز، جس نے فیصلہ کرنا تھا کہ ڈیمر بھاشا اور کالا باغ کیا ایک بننا ہے یا دونوں بننے. اس رپورٹ میں آ گیا کلیئرلی کہ جس ممبرز نے بغاوت بھی کر دی، ANG عباسی اس کے چیئرمین تھے، کہ نہیں یہ کالا باغ ڈیم ناگزیر ہے. اس لیے ڈیمر بھاشا نہیں فلڈ کنٹرول ڈیم بن سکتا، وہ تو سیڈیمنٹ کنٹرول ڈیم ہے. اس جگہ پہ آپ نے صرف جو 200 ملین ٹن سینڈ سلٹ سیڈیمنٹ آتی ہے ہمارے گلیشیئر سے ہمارے دریا میں انڈس میں، اس کا ایک نیچرل کریکٹرسٹک ہوتا ہے ڈیم کا. جہاں بھی آپ ڈیم بنائیں گے وہ پانی تو روکے گا بائی دس ویری فیکٹ آف ہز ایگزسٹنس. وہ ایک دے ول بی سم فلڈ کنٹرول. اب 10 سال راغب عباس شاہ صاحب کا قبضہ ہو گیا واپڈا کے اوپر ایز ممبر واٹر. پھر ان کو 3 سال ایکسٹینشن دی گئی آفٹر ریٹائرمنٹ. پھر وہ چیئرمین بھی بنے 1.5 سال کے لیے. تو 10 سال تک انہوں نے اس بات کو ڈیپ فریز رکھا، کولڈ فریز رکھا. جو ان پہ لازم ہے کہ وہ اس کا ریویو کروائیں ڈیزائن کا. یہ متنازع ڈیزائن ہے. جس ورلڈ ایکسپرٹ ڈاکٹر بیری کوک کا ذکر کرتا ہے نیسپاک اپنی 2004 کی رپورٹ میں کہ ڈاکٹر بیری کوک نے بھی کہا یہاں RCC بنائیں، وہ تو CFRD کا پائنیئر تھا، اور وہ 2005 میں فوت ہو گئے اپریل میں، اور وہ 1.5 سال بیمار بھی رہے. وہ کس طرح، وہ پاکستان تو آئے نہیں، انہوں نے کس طرح فیصلہ کر دیا کہ جی یہاں ڈیمر بھاشا ڈیم میں آپ RCC بنائیں، آپ CFRD نہ بنائیں. وہ تو اس کا تو یہ کال تھا کہ CFRD is inherently safe ڈیم. وہ شخص جو بستر مرگ پہ ہے 90 سال کا آدمی،
اس نے کس طرح فیصلہ کر دیا نیسپاک کے لیے کہ یہاں آپ آر سی سی بنائیں, سی ایف آر ڈی نہ بنائیں؟ کیا وہ آئے تھے سائٹ پر؟ کیا ان کو سائٹ کنڈیشنز کا پتہ تھا؟ کیوں انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا؟ کس طرح ان کو کوٹ کیا گیا؟ اس کے بعد پھر جنرل بٹ نے تو مخالفت کی, اور بھرپور مخالفت کی کہ یہ خطرہ ہے پورے پاکستان کے لیے, اور یہ سازش ہے کالا باغ کے خلاف, یہ دونوں ڈیم بننے چاہیے. لیکن وہ اس کا اپنا رول ہے, اس کا اپنا رول ہے کالا باغ, کیونکہ فلڈ کنٹرول کالا باغ پہ ہوگا مومن, جس کو پہلے مونڈا ڈیم کہتے تھے, سوات ریور والی, اور آف چینل سٹوریج اکھوڑی, یہ تینوں نے مل کے کنٹرول کرنا ہے. میکسیمم فلو یہیں ہے. انڈس آف چینل اکھوڑی جس کو انہیں روکا ہوا ہے انفارچونیٹلی, اور مومن, یہ کنجنکٹیو یوز ہے تینوں کا. انشاءاللہ اس کے آپ کے فل فلڈ کنٹرول ملے گا آپ کو. سو ڈیمر بادشاہ کو جو جس کام کے لیے سوچا تھا انڈس کیسکیڈ میں, اس کا وہی کام رہنے چاہیے. وہ جو کیسکیڈ بننا ہے ایچ پی پیز کا, داسو, پٹن اور تھاکر, جو 11,200 میگا واٹ کے ایچ پی پیز بننے رن آف ریور, وہ ڈیمر بادشاہ ان کو صاف پانی دے گا تو وہ چلیں گے. اس کو دنیا کی سب سے اونچی آر سی سی دیوار نہ بنائیں, اس کو سی ایف آر ڈی جلدی بنائیں, لچکدار ڈیم بنائیں, اور جلدی بنائیں, 5 سال میں بنائیں, 6 میں بنائیں, جو بن سکتی ہے. کیونکہ اس میں کاراکورم ہائی وے کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. جب آپ سی ایف آر ڈی بنائیں گے, ارد گرد کا پتھر استعمال کریں گے, راک, گرینائٹ, اور آپ کو سیمنٹ اور سریا اور باقی چیزیں ان پٹس نہیں لانی پڑیں گی پاکستان کے باقی حصوں سے. کاراکورم ہائی وے کو نہیں آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا اپ گریڈ. سو بات یہ ہے کہ دونوں ڈیم بننے چاہیے, اور ڈیمر بادشاہ ڈیم پر بالکل جلدی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ڈیزائن ریویو ہونا چاہیے کہ کیوں غلط ڈیم بن گیا ہے, کیوں غلط ڈیزائن بن گیا ہے, اور اس پہ 8-10 ارب ڈالر کو بچائیں. یہ 6-7 ارب ڈالر میں بن سکتا ہے, 5-6 سال میں بن سکتا ہے. اس کے کیوں 15-20 ارب ڈالر کے چکر میں ڈالتے ہیں قوم کو, اور 7 سال, 8 سال, 10 سال کا دعویٰ, یہ تو 20 سال میں نہیں بن سکے گا بھائی. اتنا پیسہ اور اتنی مشکل سائٹ کہاں سے آپ سب کا بندوبست کریں گے؟ اور سیف ڈیم بنے, اس جس پیسے میں آپ ڈی بی ڈی بنانے کو جا رہے ہیں اس میں 2 ڈیم بنتے ہیں. کیا 1100 میگا واٹ ایکسٹرا پاور کے لیے آپ وہاں 8-10 ارب ڈالر خرچنے کو تیار ہیں؟ 3400 کو 4500 پہ لے جانے کے لیے آپ 8 ارب ڈالر فالتو خرچ رہے ہیں, کیوں؟ اور ایک ان سیف ڈیم بنا رہے ہیں, جو سارے ورلڈ ایکسپرٹس آپ کو کہہ رہے ہیں کہ باز آ جائیں. جو مطلب ہے, کوئی شخص بتائیں جس نے اس کی مخالفت نہ کی اور ڈیزائن کی. صرف نیسپاک ہے اور واپڈا ہے جو کہتے ہیں جی ہم نے تو بنانا, اور کوئی ریکگنائز ایکسپرٹ نہ نیسپاک کے پاس ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز, نہ واپڈا کے پاس ہے. کہتے ہیں جی کرائے سے لے آئیں گے باہر سے. رسپانسبلٹی کے بغیر دنیا کا ایس ڈیم نہیں بنے گا. تو آپ کو میں یہ سلائڈ پہ غور فرمائیے. پروفیسر خٹک, سینٹر آف ایکسلنس آف جیولوجی, پشاور یونیورسٹی, بہت بڑی مشہور ہستی ہیں. وہ 2002 میں اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. پورا مضمون جو ہے وہ تو آپ کو ہماری ویب سائٹ پہ مل جائے گا, جتنے بھی صفحے 8-10 ہیں. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مہینے میں کل 300 زلزلے آتے ہیں, اور اس ایریا کو بہت اچھی طرح سٹڈی نہیں کیا ہوا سائنسدانوں نے. اور یہاں, اور یہی بات واپڈا نے 15 سال بعد اپنی ایک رپورٹ ہمیں ملی ہے, جو تربیلا پہ سیزمولوجی سینٹر ہے, جو میجر کرتی ہے ڈیمر بادشاہ کے حالات اس خطے کے, اس نے بھی تقریباً یہی بات کی ہے کہ 740 کے قریب 3 مہینے میں ایکٹیو موومنٹس ہوئی ہیں. اور جو ان کی پی جی اے ہے, جس کو پیک گراؤنڈ ایکسلریشن کہتے ہیں, وہ ان مینی کیسز ایکسیڈ کرتی ہے خطرناک لیول کو. اور ویسے بھی 2005 میں 8 اکتوبر کو ہم نے وہ زلزلے کی طاقت دیکھ لی. اور پھر یہاں تو فالٹ لائن بھی ہے, رائکولڈ, یعنی آپ کے پاس سینٹرل ایشین فالٹ لائن ہے جہاں یوریشین پلیٹ اور انڈین پلیٹ ٹکرا رہے ہیں. تو انتہا کا یہ خطرناک سلسلہ بن جاتا ہے. آپ کو روکتا ہوں اور آپ کو کمپیریزن دکھاتا ہوں ڈیمر بادشاہ کے ڈیزائن, جو 2 آپشنز کی بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, کہ آر سی سی کیا ہے, رولر کمپیکٹ ڈیزائن کیا ہے ٹالسٹ, اور تھوڑا سا چھوٹا ڈیم سائز میں وہ ہے سی ایف آر ڈی, کنکریٹ فیس راک فل ڈیم. یہ لچکدار ڈیم ہوتا ہے سی ایف آر ڈی, جبکہ آر سی سی ریجڈ ڈیم ہوتا ہے, اس میں لچک نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے وہ خطرناک ڈیم ہو جاتا ہے. پرپز
سی ایف آر ڈی پورا کرتی ہے، یعنی سیف ڈیم، اور جو آپ نے گارا، مٹی، سینڈ، سلٹ، سیڈیمنٹ روکنی ہے 20 کروڑ ٹن سالانہ، یعنی 200 ملین ٹن سالانہ جو گلیشیئرز میں سے نکلتی ہے، اس کا بیشتر حصہ چلاس سے پہلے اندر آ جاتا ہے دریا کے، تو وہ اس کے لیے موضوع ہے ایک سی ایف آر ڈی. دیر از نو ریزن کہ آپ ایک آر سی سی ڈیم بنائیں اس ہائٹ کا اور فلڈ کنٹرول کے بہانے. فلڈ کنٹرول تو کالا باغ ڈیم نے کرنا ہے، اسی لیے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم اس وقت کہ کالا باغ ڈیم نے فلڈ کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ وہ پوائنٹ آف میکسیمم فلو ہے. جب بھی انشاءاللہ کالا باغ ڈیم بنے گا، جب بھی ہمارے آپس میں کنسنسس ہوگا، 1 MAF ایڈیشنل سٹوریج، یعنی 1 MAF ایڈیشنل سٹوریج، اور 1100 میگا واٹ کی خاطر آپ 8-10 ارب ڈالر خرچیں گے مزید. کوئی ضرورت نہیں ہے 8-10 بلین ڈالر، تو اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ 10-12 ارب ڈالر فالتو خرچیں. کیوں کہ آپ نے ضد ہے آپ کی کہ ہم نے فلڈ کنٹرول وہیں سے کرنا ہے، جبکہ وہ جگہ موزوں نہیں ہے اس کے لیے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اب آپ کو ایک اور نقشہ دکھاتے ہیں انڈس کیسکیڈ کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح 500 ہاریزونٹل مائلز میں آپ کا، میلوں میں آپ کا 9000 فٹ سے پانی نیچے آتا ہے. آخری پوائنٹ کالا باغ کا بنتا ہے 915 فٹ. تو یہ آپ کو دکھانا ہے کہ 500 اللہ کی کتنی بڑی قدرت کی ہم پر مہربانی ہے، اور ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں تو پھر ہی بات بنتی ہے، پھر ہی ہمارے پاس دولت آتی ہے. کہ 550 لینئر ہاریزونٹل مائلز میں آپ 9000 فٹ سے نیچے آتے ہیں، اور اوپر دیکھیے آپ شیوک اور بنجی، اور نیچے آپ آتے ہیں تو ڈیمر بھاشا سائٹ دکھائی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر تربیلا دکھایا ہوا ہے، اس کے بعد پھر اکھوڑی آف چینل سٹوریج ہے، اور ادھر سائٹ پہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کابل کا پانی آ رہا ہے. کابل کا پانی کا مطلب ہے کہ کابل اور سوات دریا تقریباً نوشہرہ میں ملتے ہیں، اور پھر ایک دریا بن کر وہ خیر آباد پہ ساؤتھ آف ڈاؤن سٹریم آف تربیلا انڈس میں انٹر کرتے ہیں. اور پھر آخری جو ڈیم جو بن سکتا ہے جب آپ قوم تیار ہوگی، وہ انشاءاللہ کالا باغ ڈیم ہے. تو ڈیمر بھاشا کالا باغ ڈیم نہیں بن سکتا، وہ اس کا اپنا پرپز ہے اور اس کا اپنا پرپز ہے. یہ دازو ایچ پی پی ڈیمر بھاشا ڈیم سے پہلے بن رہا ہے، پری ڈی بی ڈی ہے. مجھے بہت زیادہ فلشنگ کے ایشوز ہیں جو لو لیول اوریفسز آپ آرام سے دے کر اس کو صاف کرتے رہیں گے پاور اسٹیشن کے لیے. لیکن اگر یہ ڈیمر بھاشا ڈیم پر فلشنگ کی ضرورت پڑے تو وہ سائٹ سپل آپ دے سکتے ہیں صفائی کے لیے. مومن بھی سی ایف آر ڈی ہے، تو دیٹ از ناٹ این ایشو. انڈس دریا بڑا بنتا ہے ایل او سی کراس کرنے کے بعد. قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک چھوٹا سا دریا ہے 8 MAF سالانہ فلو کا. جب ایل او سی کراس کرتا ہے چائنا اور انڈیا سے ہوتا ہوا، کشمیر سے ہوتا ہوا، جب پاکستان میں انٹر کرتا ہے ناردرن ایریاز میں، گلگت بالٹستان میں، تو یہ بہت چھوٹا دریا ہے. اس میں تو جب بہت سارے چھوٹے دریا ہمارے آتے ہیں پاکستان میں، اس کو ملتے جاتے ہیں، جن میں شیوک اور اسکردو، آگے ہنزا اور گلگت دریا سب ملتے، تو چلاس پہ تقریباً یہ 50 MAF سالانہ فلو کا دریا بن جاتا ہے، جہاں آپ ڈیمر بھاشا بنانا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد پھر یہ تربیلے پہ کوئی 62 ہوتا ہے، اور جب اس میں سوات اور کابل ریور کا پانی آ جائے گا، پھر یہ 94 95 100 MAF کے قریب آ جاتا ہے پوائنٹ آف میکسیمم فلو انڈس. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا اس نقشے کے حوالے سے کہ کتنا بڑا یہ دریا بنتا ہے، پاکستان کے اندر ہی بنتا ہے. کہ انڈس کیسکیڈ ناگزیر ہے، کیونکہ 70 سال کی جو ہم پر نسل کشی، جینوسائیڈ ہمارے ساتھ ہندوستان کی عوام کر رہی ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے کہنا چاہیے، پانی کے حوالے سے کر رہی ہے. 3 دریا بھی لے لیے پنجاب کے. ریڈ کلف ایوارڈ میں ایسا حساب لگایا کہ مادھو پور، راوی پر اور فیروز پور، ستلج پر لے لیا ہم سے، بیاس کا پانی بھی وہیں روک لیا. اور اس کے بعد پھر کشمیر پہ ملٹری قبضہ کر کے، فوجداری کر کے انہوں نے ہمارے 3 دریاؤں پر بھی سکویز فیکٹر لگا دیا ہے، اور اپنا ایک حصہ بنا لیا ہے ان پانیوں میں، یعنی انڈس، جہلم اور چناب. وہ بہت خطرناک سچویشن ہے. میں ہندوستان بھی جا چکا ہوں 2 دفعہ، 2010 سے 2014 میں. میں ان کے تیور دیکھ چکا ہوں، بہت ویل آرگنائز ظالم لوگ ہیں. اس کے بعد انڈس کیسکیڈ کا کوئی اب ہمارے پاس حل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے واٹر ریسورسز کے حوالے سے اب ناگزیر ہے. ساتھ ہی وابڈا کو ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے. وابڈا میں ڈیزائن کیپبلٹی ختم ہو چکی ہے، 45 سال سے ڈیم نہیں بنایا.
وابڈا کی اپنی ڈیزائن کیپبلٹی بھی ہونی چاہیے، بہت اچھی ہونی چاہیے، جو اور انڈس واٹر ٹریٹی میں بھی پریسائز ان کا رول ہونا چاہیے. انڈس کمیشن کی پوری مدد کرنی چاہیے ان کو بھی، نیسپا کو بھی، اور جتنے ہمارے اچھے انجینئرز ہیں وہ وابڈا کے ساتھ انوالو ہونے چاہیے.